نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ روزہ ادا کرنے کا حق ہی یہی ہے تاکہ آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگر روزہ رکھ کے فضولیات کرنی ہے تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے رمضان کا روزہ پایا، رمضان کا روزہ رکھا لیکن اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا تو اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور جس بندے پر اللہ کی لعنت ہو گئی، اللہ کے نبی کی لعنت ہو گئی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو گئی تو وہ بندہ لعنتی ہے اور لعنتی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سہل بن سعد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہل بن سعد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور ریان دروازے میں سے داخل کون ہوگا؟ اس میں سے نہ تو کوئی اہل حدیث داخل ہوگا، نہ کوئی اہل سنت داخل ہوگا، نہ کوئی بریلوی داخل ہوگا، اور نہ کوئی تہجد پڑھنے والا داخل ہوگا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا داخل ہوگا۔ فرمایا تو پھر اس دروازے میں سے داخل کون ہوگا؟ اس دروازے میں سے داخل کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے میں سے داخل وہ ہوگا جس نے اللہ کے مہمان کی قدر کی۔ ہر کوئی چاہت کرے گا کہ وہ اس دروازے میں سے داخل ہو، اور جو اس دروازے میں سے داخل ہوں گے وہ اپنے آپ پر فخر کریں گے۔ فرمایا اس دروازے میں سے داخل کون ہوگا؟ فرمایا یدخلہ لا یدخلہ الا الصائمون، اس دروازے میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا مگر اس دروازے میں صرف الا الصائمون، روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ یہ دروازہ خود روزہ دار کو آواز دے گا، آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھ میں سے داخل ہو جاؤ۔ آخرکار اس دروازے میں سے روزے دار داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کل پھر اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔